ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. آج 4 جمادی الاول 1445 ہجری موافق 18 نومبر 2023 دن ہفتہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. تاریخ اسلام کا 123ویں نشست. عنوان ہے بیت المقدس ایک تاریخی جائزہ. پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب ہمیں مخاطب کریں گے. میں ادباً گزارش کرتا ہوں پروفیسر سید راشد نسیم ندوی صاحب سے وہ ڈائس پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ آج میری گفتگو کا محور بیت المقدس ہے، جو کہ آج کل ایک جلتا ہوا موضوع ہے، برننگ ٹاپک ہے. پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے، مخالفین معیدین دنیا بٹی ہوئی ہے دو فرقوں میں. وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ایک بڑا سبب بیت المقدس بھی ہے. اس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. عربی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو البیت المقدس ہوگا. عربی گرامر کے اعتبار سے بیت المقدس بھی ہے، لیکن آج کل عرب زیادہ تر قدس کہتے ہیں. قدس، یہ قدس جس کو عرب اور مسلمان قدس، بیت المقدس، بیت المقدس کہتے ہیں، اس کو غیر مسلم، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ میں کہوں مسلم دشمن عناصر جروسلم کہتے ہیں. یہ ایک شہر ہے، ایک سٹی ہے. فلسطین ایک ملک تھا اور اس سے پہلے وہ ایک ریاست تھی. خلافت عثمانیہ میں وہ ایک ریاست تھی. اس ریاست کو ہڑپ کر جانے کی ایجپٹ نے، مصر نے بڑی کوشش کی، لیکن اہل فلسطین نے انکار کیا اور انہوں نے ترکی میں جو خلافت عثمانی ہے اسی سے منسلک رہنے کو ترجیح دی. یہاں تک کہ ہماری جو پچھلی صدی گزری ہے، 20ویں صدی کے شروع میں، جب یورپین
ممالک کو، جس میں نمبر 1 تو برطانیہ تھا، نمبر 2 فرانس، پھر جرمن، ان کا زوال شروع ہوا خانہ جنگی کی وجہ سے۔ پہلی جنگ عظیم، پھر دوسری جنگ عظیم، ٹوٹتے چلے گئے۔ تو اس موقع پر فلسطین جو ریاست تھی، جو تقریباً آپ کی آندھرا کی ریاست سے ملتی جلتی ہے، لمبی سی چلی گئی۔ اگر آپ رائل سیما کاٹ دیں تو آندھرا کا جو نقشہ بنتا ہے لمبا سا، ایسے ہی یہ ایک لمبی سی ریاست تھی، اسٹیٹ۔ اس کو بلفور جو برٹن کا ہوم منسٹر تھا، اس نے یہ کہا کہ یہ خطہ، یہ علاقہ یہودیوں کے بسنے کے لیے مناسب ہے۔ 1918 میں اس نے یہ اعلان کیا، بلفور ڈکلیریشن اس کو کہتے ہیں۔ یہ ان کی کمینگی تھی، ان کی خباثت تھی کہ وہ جس پھوڑے کو، وہ جس سڑے ہوئے ایلیمنٹ کو اپنے جسم سے نکال کر پھینکنا چاہ رہے تھے، اس کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے بیچوں بیچ رہے، ان کی سازش تھی، مکاری تھی۔ لہذا انہوں نے دھیرے دھیرے یہودیوں کو بھیجنا شروع کیا، بنی اسرائیل کو، اسرائیلیوں کو، سب ایک ہی نام ہے، اور اس ریاست کو ایک ملک کا درجہ دینے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں 1948 میں انہوں نے اسرائیل ملک قرار دیا، فلسطینیوں کے حقوق چھین لیے گئے، جس کی بحث مجھے اس وقت نہیں کرنی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں صرف بیک گراؤنڈ کے طور پر اتنا بتا دیا۔ اسی فلسطین میں ایک شہر ہے، جس شہر کو ہم لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، القدس کہتے ہیں، عرب پورے قدس کہتے ہیں، ان کی زبان میں یہی لفظ رائج ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو، اگر مبالغہ نہ ہوگا میں یہ کہوں، سینکڑوں نبیوں کا مسکن رہا، ایک دو نہیں، سینکڑوں نبیوں کا یہ شہر مسکن رہا۔ یہ شہر دراصل پہاڑی علاقہ ہے، ہل اسٹیشن ہے اصلاً۔ اگر آپ اب بھی سفر کریں گے تو آپ دھیرے دھیرے بیت المقدس کی طرف جب جائیں گے تو آپ چڑھاؤ پہ چڑھتے چلے جائیں گے غیر محسوس طریقے سے۔ شہر پہنچنے کے بعد جب آپ مسجد اقصیٰ کی طرف جائیں گے تو آپ سیڑھی اترتے چلے جائیں گے، جیسے گولکنڈے کی پتھر کی سیڑھیاں ہیں ویسے ہی سیڑھیاں بنی ہوئی، چلتے چلتے سیڑھی اتریں گے، 4-5 سیڑھی، پھر تھوڑا چلیں گے، پھر سیڑھی، پھر چلیں گے، بہت دور تک، 2-2.5 تو نہیں لیکن 1-1.5 کلومیٹر تک یہ سلسلہ رہتا ہے، پتلی گلیاں ہیں۔ ایک دیوار کے اندر شہر ہے، اس کو القدس القدیمہ کہتے ہیں، اولڈ سٹی۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں یہ تھا نا اولڈ سٹی، موسیٰ ندی کے اس پار نیو سٹی، موسیٰ ندی کے اس پار، اب تو سب مل جل گیا، لیکن یہ تصور وہاں نہیں ہے، وہاں دیوار کے اندر جو ہے وہ اولڈ سٹی ہے، دیوار کے باہر جو ہے وہ القدس الجدیدہ کہتے ہیں، نیو سٹی۔ جب آپ القدس القدیمہ میں داخل ہو جائیں گے تو گنجان مسلم آبادی ہے، اور بیچ بیچ میں کچھ عیسائیوں کے مکانات بھی ہیں، اور شاید آج کل یہودی بھی گھس آئے، ورنہ یہودیوں کو اندر مکانات نہیں دیے جاتے تھے دیوار کے اندر۔ ہاں، القدس الجدیدہ جو ہے وہ پوش کالونیاں پوری یہودیوں کی ہے، کچھ کچھ عیسائی ہیں۔ بہترین بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں، چمکتی ہوئی بلڈنگیں اونچی اونچی، یہ سب القدس الجدیدہ ہے، اور یہ سب یہودیوں کے مکانات ہیں، ان کے آفیسز ہیں۔ کیپٹل نہیں ہے ابھی تک، کیپٹل تل ابیب ہے، تل ابیب کیپٹل ہے، اور تل ابیب میں ہی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، تل ابیب میں ہی پورے سفارت خانے ہیں۔ لیکن یہ کمینہ پن ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں قدس کو بنانا ہے، حالانکہ انفراسٹرکچر ساتھ نہیں دے گا ان کو۔ تو بیت المقدس دراصل وہ دیوار کے اندر کا شہر ہے اصلاً، جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ بالکل پتلی پتلی گلیاں ہیں،
اور بمشکل تمام کوئی وہاں کے رہنے والے کار گھسا لیتے ہیں، ورنہ ٹریفک نہیں، کاریں نہیں جاتی، سب پیدل پیدل چلتے ہیں۔ ابھی جو چار مینار کا حشر ہو رہا ہے کاروں واروں کے لیے سب، لیکن سڑکیں تو الحمدللہ چوڑی ہیں چار مینار کے اطراف، وہاں سڑکیں چوڑی نہیں، گلی ہے۔ اگر کوئی دلی، قدیم دلی، اولڈ سٹی دلی کا جو ہے جامع مسجد کے اطراف گھوما ہوا ہے تو اس کو اندازہ ہوگا پتلی گلیاں کیسی ہوتی ہیں، ویسی پتلی پتلی گلیاں۔ ان گلیوں میں سے گزرتے گزرتے آپ بیچ میدان میں آتے ہیں جو مسجد اقصیٰ کا میدان ہے، پوری مسلم آبادی کراس کرتے ہوئے۔ کہیں اتنی پتلی گلیاں ہیں سورج نہیں نظر آتا، کہیں کہیں دونوں طرف چھوٹی چھوٹی دکانیں لگی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کچھ کپڑے ہیں، کچھ کھلونے، اس طرح کے مسلمان ہلکی پھلکی تجارت کر لیتے ہیں۔ یہ مقدس شہر، اس کا نام مقدس، قدس، بیت المقدس، یہ جو پڑا اس کے دو اہم سبب ہے۔ ایک سبب تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھی، اور ان دعاؤں میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، جو جنوں پر آپ نے مجھے کنٹرول دیا، اب اس کے بعد کسی اور کو یہ قابو نہ دیجیے۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ دوسری دعا یہ فرمائی تھی کہ اے اللہ، اس شہر میں جو داخل ہو اس کو تو پاک کر دے، مقدس کر دے۔ تیسری دعا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی کہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھ، عبادتوں سے، نمازوں سے۔ تینوں دعائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قبول ہوئی، اور بعد میں یہودیوں نے کوشش کی بجائے بیت المقدس یا بیت المقدس یا قدس کہنے کے اس کو شہر سلیمان کہا جائے، لہذا عبرانی میں یروشلم سلیمان تھا، وہ یروسلیمان، یرو کے معنی بستی، سلیمان، سلیمان آپ جانتے ہیں، وہ یروسلیمان جا کے یروشلم ہوا، اور وہ یروشلم بگڑ کر جیروسلم ہو گیا موجودہ دور میں۔ بہت سے الفاظ جو عبرانی میں یا سے تلفظ کیے جاتے ہیں وہ انگلش میں جے سے تلفظ کیے جاتے ہیں، بہت سے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ تو میں آپ کو بطور دلیل کہی دیتا ہوں۔ ایک پھول ہوتا ہے، اس کو عربی میں، عبرانی میں یاسمین کہتے ہیں، انگلش میں جاسمین کہتے ہیں، اردو میں چمیلی کا پھول کہتے ہیں۔ تو جاسمین کا لفظ سنا ہوگا آپ نے انگلش میں۔ تو بہت سے یہ جو سیمنٹک لینگویج ہے اس کی یا ہے، پتہ نہیں کیوں اس کو جے سے تبدیل کرتے ہیں، کوئی حکمت ہوگی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کو یہودیوں نے نام دینے کی کوشش کی یروشلم یا جروسلم سے، لیکن مسلمانوں کے پاس یہ قدس مقدس ہے، یہ بستی بہت مقدس ہے، یہ بہت پاک بستی ہے۔ اس بستی کی آپ فضیلت یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں غالباً اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر بابرکت زمین فرمایا، اس کو بابرکت زمین۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے جس کی آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکت دے رکھی ہے، وہ مسجد اقصی۔ تو اطراف وہی ہے، پورا القدس سے۔ بہت بابرکت زمین ہے، بڑی دعائیں قبول ہوتی ہیں، نبیوں کا ٹھکانہ رہی، نبیوں کا مسکن رہی، نبیوں کی دعوتوں کا مرکز رہی۔ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، یہ غلط فہمی ہے، تاریخی طور پر بہت بڑی غلط فہمی ہے، سرسری مطالعے کی وجہ سے۔ اس شہر کو آباد کیا تھا فلسطینیوں نے ہی، فلسطینیوں کے قبیلے وہاں آباد رہتے تھے، فلسطی ان کو کہتے تھے اس زمانے میں، چرواہے ہوتے تھے، اور یہ عرب نسل ہے، کنعانی نسل ہے، عربوں کی کنعانی نسل ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قبیلہ قریش و قحطانی عرب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ کلدانی عرب ہیں، تو اسی طرح یہ کنعانی عرب کہلاتے ہیں، اور یہ لوگ مزاج کے بڑے نیک نرم ہوتے ہیں۔
قحطانی عرب جو ہوتے ہیں ان کا اصل یمن ہے، تو ان کے مزاج میں ذرا سختی ہوتی ہے، چاوش ہوتے ہیں وہ تھوڑا، لیکن یہ کنانی عرب بہت نیک، فاضل، اللہ والے، بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بہت لگا ان کے درمیان، اور اللہ کا حکم ہوا آپ یہیں ٹھہر جائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے. 7 کلومیٹر دور بیت المقدس سے الخلیل نامی شہر ہے. اس شہر کو اسلامی ناموں میں الخلیل سے موسوم کیا جاتا ہے، یہودی حبرون کہتے ہیں ضد میں آ کے. شہر ایک ہی ہے، چاہے آپ حبرون کہیں الخلیل کہیں، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام رہا، جہاں آپ کی وفات ہوئی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسحاق کو، جن کی بکریوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دے رکھی تھی، جنگل کا جنگل بکریاں بھر دیتی تھی، سینکڑوں بکریاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے برکت دی. تو ہمارے حیدرآباد کے سینئر بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ نواب صاحب کیا کرتے تھے کہ بھئی تم وہ وہاں کی جاگیر لے لو، چنانچہ شمس الدولہ کی وہ شمس آباد ہو گئی، ظہیر الدولہ کی ظہیر آباد ہو گئے. یہ بہت تھا جاگیر دینا. تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم جاؤ، وہ بہت خوبصورت پہاڑ ہے، اچھا علاقہ ہے، وہاں رہو، تمہاری یہ جو ہزاروں بکریاں ہیں وہ سب رہ سکیں گی، کوئی مسئلہ نہیں. تمہارے خادم، خدام، بکریوں کو چرانے والے، چرواہے، بال بچے. تو لازمی بات ہے حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا ہوگا یا نہ بھی کہا ہو، ایسے تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا، لیکن دونوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ نماز تو ہونی ہے، مسجد تو بننی ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں تھے مکہ مکرمہ میں، وہاں مسجد حرم کی تعمیر ہو گئی تھی، کعبے کی بنیاد تو تھی، اللہ تعالیٰ نے چبوترا رکھا تھا، دیواریں حضرت ابراہیم نے بنا دی. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو لے کر ایک مسجد بنا دی. یہ ہے مسجد اقصی، جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو نمازوں کی ادائیگی کی تلقین کی گئی، حکم دیا گیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام وہی نمازیں پڑھتے تھے. مقدس مقام تھا، وہ شہر مقدس تھا، مسجد تو آپ اندازہ کیجئے بہت ہی مقدس تھی. اسی میں انبیاء علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اسی میں حضرت سلیمان علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. اسی مسجد میں حجرہ ہے حضرت یحییٰ کا، اسی مسجد میں حجرہ ہے حضرت زکریا کا، اسی مسجد میں حجرہ ہے حضرت بی بی مریم کا. سب وہیں عبادت کرتے تھے. اور عجیب و غریب بات یہ ہے، اس مسجد کا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہی حرم شریف کی طرف ہے، کعبۃ اللہ کی طرف ہے قبلہ، وہاں کے لحاظ سے جنوب کی طرف ہے. لہٰذا آج بھی جنوب کی طرف لوگ رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. قبلہ صحیح ہے، اس کا بدلنے کی ضرورت نہیں پڑی. مسجد کا ایکسٹینشن ہوا، بہت بڑی مسجد ہو گئی ماشاءاللہ سے. چونکہ بیت المقدس، جروسلم، القدس، جو بھی نام لینا ہو لے لیجئے، اس شہر میں آپ داخل ہوں گے تو چلتے چلے جائیں گے، چلتے چلے جائیں گے. میں نے عرض کیا نا، پہاڑ پہ آپ چڑھتے چلے جائیں گے، اس کے بعد پیک پہ پہنچنے کے بعد اترنا شروع کریں گے. آپ اترتے اترتے جو کارنر ہے جہاں پہاڑ کا بالکل بند ہو گیا نیچے، وہاں مسجد اقصی ہے، اور اقصی کے معنی کنارے کے ہوتے ہیں. اِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ. شہر کے کنارے سے ایک صاحب دوڑتے ہوئے آئے، کارنر آف دا سٹی. تو چونکہ اس پہاڑ کے کنارے ہیں، اسی لیے اس کا نام مسجد اقصی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کی کھڑکی سے آپ جھانکیں، یہ قبلہ ہے، قبلے کی طرف کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی، اس میں سے آپ جھانکیں تو نیچے میدان ہے، نیچے بہت نیچے، میں سمجھتا ہوں کم سے کم 40-45 فٹ نیچے ہے. 4-5 منزل جیسے اونچی ہو مسجد پیچھے سے. اور اگر آپ ادھر سے آئیں گے تو لگتا ہی نہیں کہ مسجد جو ہے کسی پہاڑ پر ہے. لمبی چوڑی مسجد ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں مصلی بیک وقت آ سکتے ہیں. یہ وہ مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے کی آرزو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں تھی.
آپ کا بھی تعلق ہے نا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس تمنا کو، اس آرزو کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا مکہ مکرمہ ہی میں، جب کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلایا۔ پہلے ڈائریکٹ آپ حرم سے اوپر جا سکتے تھے، لیکن نہیں، کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات بلند و برتر ہے جس نے اپنے بندے کو سفر کروایا مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا، جس کے اطراف و اکناف اللہ تعالیٰ نے برکت دے رکھی ہے، وہاں آپ تشریف لائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نارتھ سے آ رہے ہیں، یعنی مسجد اقصیٰ کے قبلے کی طرف سے۔ مکہ مکرمہ نارتھ، وہاں پہ جنوب میں پڑے گا نا، تو جو جنوب سے آیا نارتھ کی طرف آیا ہو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے تو ایسے ہی پہلے حصے میں آپ نے براق کو روک دیا۔ مسجد براق آج تک موجود ہے، وہ نیچے تہخانے میں پڑ جاتی ہے، لیکن آج تک میں سمجھتا ہوں یہ اتنا حصہ جو ہے آپ کا، یہ دو پلرز کے درمیان، یہ مسجد براق ہے، نیچے تہخانہ ہے، بہت سیڑھیاں اترنے کے بعد ہے وہ، اور وہاں اللہ کے رسول نے جو براق کو باندھا تھا وہ ساری علامتیں براق کو ٹھہرایا تھا۔ وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے پیدل تشریف لے گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ کے صحن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امامت فرمائی، اور پھر اسی چٹان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں فرمایا۔ پھر اس مسجد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس مسجد کی زیارت کرنا اور دیکھ لینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور فرمایا، یہ پوری حدیث یوں ہے کہ کسی شخص کے پاس گھوڑا ہے اور اس کو باندھنے کی رسی ہے تو وہ سفر کر کر جائے مسجد اقصیٰ کی طرف، کیونکہ اس مسجد کو دیکھ لینا دنیا اور وما فیہا، یعنی دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان سب سے بلند اور سب سے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں ایک رکعت، مسجد اقصیٰ کی 4 رکعتیں میری مسجد کی 1 رکعت کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں 1 رکعت کا 1000 گنا ثواب ہے، تو اس کے معنی یہ ہوئے مسجد اقصیٰ میں 1 رکعت کا 250 گنا ثواب زیادہ ہے۔ 4th ٹائم فرمایا نا مسجد نبوی کا اجر زیادہ ہے، تو لازمی بات ہے آپ 25% اندازہ کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، دین کے لیے، اور جو کہ مقدس مقام کی زیارت ہوتی ہے، نماز پڑھنے کی نیت ہوتی ہے، ایسا سفر تم اگر کر سکتے ہو تو صرف 3 مسجدوں کا، مسجد حرم کا، میری مسجد کا، مسجد اقصیٰ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ اس شہر میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا جس کا میں تذکرہ کیا، حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ شہر کی وہ اس شہر کی مسجد ہے جس شہر میں گناہ جل جاتے ہیں، فرمایا گناہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان مقدس ہو جاتا ہے۔ بیت المقدس یہ شہر ہے، بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ ہے جو بالکل شہر کے کنارے ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اپوزٹ سائڈ آپ نہیں جا سکتے، پھر بہت پہاڑ کے نیچے ہی میدان ہے، الحی المغاربہ کے نام سے وہ مسلمانوں کی آبادی تھی، جس پر بلڈوزر چلا چلا کے یہودیوں نے پورا سپاٹ میدان بنا دیا۔ اب میدان ہے، ایک بھی گھر نہیں۔ باضابطہ عرب بزرگوں نے اشارے کر کر کے بتائے پوری مسلم آبادی تھی، لیکن سب بلڈوزر چلا چلا کے ان لوگوں نے مکانات خالی کرا کر لمبا چوڑا میدان بنا دیا ہے۔ تو چونکہ شہر کی سب سے کنارے کی مسجد تھی، اسی لیے مسجد اقصیٰ کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا۔ سارے نبیوں نے نماز ادا کی اس میں۔ یہ ہے مسجد اقصیٰ، اس کی تاریخ بالکل الگ ہے۔ اس کو ذرا خلط ملط کر جاتے ہیں ہم لوگ قبۃ الصخرہ سے۔ قبۃ الصخرہ کچھ بھی نہیں ہے
بس ایک مسجد اقصیٰ کے صحن میں، مسجد اقصیٰ کے میدان میں دراصل ایک یادگار ہے، یوں سمجھ لیجئے، مومنٹو ہے، جیسے ہسٹوریکل گنبد وغیرہ بنائی جاتی ہے نا، اس ٹائپ کی ایک عمارت ہے، اور مسجد اقصیٰ سے خاصی دور ہے وہ، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ قبۃ الصخرہ سے مسجد اقصیٰ جائیں تو کم سے کم یہاں سے چوراہے تک کا فاصلہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اونچے پہاڑ پر ہے، اور اموی دور کے، امیہ پیریڈ رہا ہے نا ایک، اموی دور کے 5ویں خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے 65 ہجری میں وہ بلڈنگ بنانی شروع کی، یادگار کے طور پہ خوبصورت ہے، واقعی تاریخی عمارت ہے، اور 4 سال لگاتار اس کی تعمیر چلی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں بھی نماز پڑھا کرو، اس کو بھی میں مسجد ڈکلیئر کرتا ہوں، تو اس کو وہاں آپ جائیں گے تو قبۃ الصخرہ نہیں کہیں گے، مسجد الصخرہ کہیں گے وہاں پہ وہ لوگ عرب، اور اندر نماز ہوتی ہے الحمدللہ، آج بھی ہوتی ہے، اس کو جو سنہری بلڈنگ دکھ رہی نا اس میں نماز ہوتی ہے، اندر آپ جائیں گے تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے دن البتہ وہ خالی کرا دیتے ہیں کیونکہ لیڈیز اس میں نماز پڑھتے ہیں، پوری خواتین کا مجمع رہتا ہے، 2,500-3,000 ہزار خواتین رہتی ہیں، فل ہو جاتی وہ، مرد جو ہے وہ مسجد میں رہتے ہیں، مسجد کے صحن میں رہتے ہیں۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تعمیر کی تھی وہ تعمیر ٹائٹس بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد توڑ دیا تھا، ڈیمالشڈ۔ اور وہ بلڈنگ توڑنے کے بعد ایک حیدریان نامی عیسائی بادشاہ آیا تو اس نے وہ پورا ملبہ ہٹا دیا، وہاں سے صاف کر دیا، ملبہ بھی نہ رہنا، دور کہیں لے جا کے پھینکوا دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا بلڈنگ بنائی تھی، کیسے بلڈنگ تھی، ہیکل سلیمانی کیا سائز تھا، یہ بتانا مشکل ہے، اس کے آثار مٹا دیے گئے۔ یہ جتنی تعمیرات ہیں یہ مسلمانوں کی ہے، یاد رکھیے، پورے کیمپس میں پورے مسلمانوں کی تعمیرات ہے، اور 1948 تک یہاں یہودیوں کا کسی قسم کا تذکرہ نہیں تھا۔ لڑائی تھی تو مسلمانوں کی عیسائیوں سے تھی، کیونکہ جتنی مسجدیں ہیں اتنے ہی گرجا گھر بھی ہیں وہاں پہ، اور ایک بڑی آبادی عیسائیوں کی تھی، امن سے رہتے تھے، کبھی کبھی کسی مسئلے میں لڑائی ہو جاتی تھی، اور اسی میں بیچ میں یہودیوں نے چغل خوری کر عیسائی بادشاہوں کو دعوت دی تھی، جو یورپ سے آئے تھے، پانی کے جہازوں میں لد کیا اور انہوں نے حملہ کیا تھا، 98 ایئرز کے لیے مسجد اقصیٰ کو نمازوں سے محروم کر دیا تھا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جنگیں کی، اور حطین کے میدان میں ان یورپین سلاطین کو شکست دے کر ان کو واپس بھیجا، مگر اعزاز کے ساتھ، چاہتے تو یرغمان بنا لیتے، گرفتار کر لیتے، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر جیسا مزاج رکھتے تھے، یا سب کو معاف کر کے کہا جاؤ واپس۔ اتفاقاً اسی زمانے میں کرسمس آ گیا، اور جب کرسمس وہاں کے عیسائیوں نے وہ عید سیلیبریٹ کی تو آنے والے جو فوجی تھے یورپ سے، ان لوگوں نے خود توبہ کیا اور کہا ہم کو غلط دعوت دی گئی، یہاں تو عیسائی خوشی کے ساتھ ہیں، اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہودیوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہودی کبھی فلسطین کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوشامد کی فلسطین میں، چلو تو نہیں تیار ہوئے، قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے، چلیے ہم مسلمانوں کے لیے تو الحمدللہ قرآن پاک کافی ہے، لیکن ان کا اولڈ ٹیسٹمنٹ اٹھا کر دیکھیے، جو 4 چیپٹر ہے نمبرز کے نام سے، اس میں دیکھ لیجئے انہوں نے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی، نہیں داخل ہونا چاہے، کیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ستایا، کیسے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، کیسے حضرت زکریا کو شہید کیا، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں و مکاریاں کی۔ ان کی تاریخ تو بڑی گندی ہے، ان سے کوئی لینا ہی دینا نہیں تھا۔ یہ ہوا یہ کہ اتفاقاً ان کی سازشوں، مکاریوں اور بے ایمانیوں سے یہ یورپی ممالک بیزار آ گئے، تو انہوں نے سوچا سب سے اچھی جگہ ان کو مسلمانوں کے بیچ میں لا کے آباد کر دو، مسلمان جھیلتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے،
ورنہ इनका और कोई ताल्लुक़ नहीं है। दीवार गिरिया के पास कुछ सालाना फंक्शन होते हैं, वहाँ जाते हैं, थोड़ी देर सर हिलाते हैं, आ जाते हैं। और कभी मुसलमानों ने किसी भी मजहबी रस्म की अदायगी में रुकावट नहीं डाली थी, कभी नहीं। सबको इजाज़त थी, ईसाइयों को इजाज़त थी, यहूदियों को इजाज़त थी। लेकिन मसला ये था कि एक साजिश की वजह से मगरबी ममालिक ने इन मशरक़ी ममालिक को गरीब, परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, आपस में एक दूसरे से लड़ता हुआ करने के लिए साजिश रची। इसके लिए सबसे अच्छा उनको हथियार जो लगा वो जूइश, यहूदी, उसके ज़रिए से मुसलमानों का सीना वो छन्नी कर रहे हैं। कब तक करेंगे पता नहीं। बैतुल मक़दिस, अल-कुद्स, ये बहुत मुक़द्दस शहर है, ये हमारी मीरास है, ये मिल्लत इस्लामिया की मीरास है, ये मौक़ूफ़ा ज़रज़मीन है। हज़रत इब्राहीम ने वक़्फ़ किया, मक्का मुकर्रमा को जैसे वक़्फ़ किया गया अल्लाह की इबादत के लिए, ऐसे ही ये सरज़मीन भी वक़्फ़ है, यहाँ भी अल्लाह की इबादत होनी चाहिए। और अल्लाह ताला यहीं पर अमन कायम करते हुए एक वक्त आएगा कि दज्जाल तबाह करते हुए एक एक शहर में फिरेगा, लेकिन मस्जिद अक़सा में दाखिल नहीं हो सकेगा। मस्जिद अक़सा में दाखिल नहीं हो सकेगा, वहाँ से वो नाकाम वापस लौटेगा। तो इस मस्जिद का तक़द्दुस आप समझ सकते हैं कितना है। लिहाजा ये मस्जिद हमारी अपनी मीरास है, आबाद रखना हमारी ज़िम्मेदारी, जाना हमारी ज़िम्मेदारी, जाकर वहाँ नमाज़ें पढ़ना हमारी ज़िम्मेदारी। मैंने शुरू में अर्ज़ कर दिया था कि फ़लस्तीन मेरा मौज़ूए बहस नहीं है। अगर फ़लस्तीन होता तो गज़ा और गज़ा की ज़िंदगी और गज़ा के ऊपर बमबारी, ये सारी चीज़ों का मैं तज़किरा करता, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। यह हमारी गुफ्तगू महदूद है बैतुल मुक़द्दस जिसको हम कहते हैं, बैतुल मक़दिस जिसको अरब कहते हैं, कुदस जिसको कहते हैं, उससे बस, जिसमें कुदस अल क़दीमा में मुसलमान आबाद हैं, थोड़े से ईसाई, और कुदस जदीदा यहूदियों के उसमें है, आबाद है वो तो। और मस्जिद अक़सा मुसलमानों की मस्जिद है, 5 वक़्ता नमाज होती है, इमाम है, मुअज़्ज़िन है, ख़तीब है, सब है। याद रखिए, मस्जिद अक़सा के बारे में ये मत समझिए कि वो यहूदियों के यलगार में बंद हो गई, ऐसा नहीं। यहाँ तक कि अखबार में जो इत्तला आती है ना, मस्जिद में दाखिल नहीं होने दिए, तो वो बाहर के लोगों को नहीं दाखिल होने देते हैं। कुदस कदीमा के लोग तो अंदर से अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो 4-5 हज़ार लोग तो हर हाल में नमाज़ पढ़ते हैं जुमा की। लेकिन जब सारे फ़लस्तीनियों को दाखिल देने लगते हैं तो 12-13 हज़ार का मजमा होता है। मक्का मस्जिद में जो जुमा होता है ना, उसके डबल मुसल्लियों की तादाद रहती है माशाअल्लाह से। बहुत ही आबाद मस्जिद है। नियत कर लीजिए, आज़म कर लीजिए, उस मस्जिद में ज़रूर जाएंगे, एक बार नमाज़ पढ़ेंगे और ज़रूर उस मुक़द्दस मकाम पर हाथ फैला के अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करेंगे ताकि ये नबियों की सरज़मीन पाक रहे, आबाद रहे, उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन रहे, हमको भी अजर मिले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह डॉक्टर राशिद नसीम नदवी साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से तारीख़ की हैसियत उसकी बताई, और इतने ज़माने से सुनते आए थे लेकिन उतना लुत्फ़ नहीं आया। अब सही नक्शा महसूस हुआ और सही तारीख़ मालूम हुई। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इनके इल्म में और तरक्की दे, बरकत दे और उम्र दराज करे। आइंदा ऐसी कई तारीख़ें हमको सुनने को मिले। अल्लाह ताला इनके, हम बेहद बहुत मुतासिर हुए। हालांकि इतनी गड़बड़ हो रही, सब हो रही, लेकिन आज जो नक्शा हमारे नज़रों में, जहन में जो बैठा है, बहुत ही प्यारा नक्शा बैठा। और ये ख्वाहिश ज़रूर हो रही है कि वाकई वहाँ एक बार जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको मौका फराहम करे, हमारी उसको कबूल करे। और दुआ करो, मैं कभी अल्लाह ताला से दुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार। या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। या अल्लाह हमारे उस्तादों को सेहत व आफ़ियत से रखे, उनकी उम्र में दराज फरमाए और हमको उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करने का बार बार मौका अता फरमाए।
اور جو کچھ سنے اس کو ذہن میں رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق و ہدایت فرمائے، اور کچھ عمل بھی کرے، کچھ اچھی باتیں ہیں تو یہ بہت لمحات یہ بہت ہی قیمتی ہیں ہمارے لیے الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، کیسا بے لوث ہو کے کتنی محنت سے جو ہے بنائے ہوں گے لیکچر، یہ اللہ کا بہت قبول فرمائے ان کی خدمت۔ الحمدللہ رب العالمین۔